الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى في مقام آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالاستجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ یقیناً میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار کو قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں اور مجھ ہی سے دعا کریں، یقیناً اللہ ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام بندوں کو خطاب کر کے فرمایا جب بھی تم نے کچھ مانگنا ہو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو جب اللہ اتنا قریب ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر دعا رب العالمین سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح جانور کے جسم میں مغز ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، انسان کے جسم میں عقل، دماغ، مغز ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر انسان کے پاس عقل و دماغ نہ ہو تو پھر وہ چوپایوں کے مانند ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کسی چیز کا، اپنے نفع نقصان کا اور اچھے اور برے کا۔ تو عبادت میں یہی حیثیت دعا کی ہے جو حیثیت انسان کے جسم میں، انسان کے دماغ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا مستقل عبادت ہے۔ جیسے انسان نماز، روزہ، تلاوت یہ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں تو انسان جس سے مانگے وہ ناراض ہوتا ہے، ایک دفعہ دے گا، دو دفعہ دے گا، تیسری دفعہ انسان جائے تو چیں بجبیں ہوگا، چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر تمام بنو آدم ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اول بھی آخر بھی، اگلے بھی پچھلے بھی، اور سارے انسان اپنی دعائیں کریں تو میں سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا، اور اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی کو اگر دریا میں ڈالا جائے تو سوئی کے ناکے میں جو پانی کا قطرہ آتا ہے اس پانی کے قطرے سے دریا میں کمی نہیں ہوتی۔ تمام انسانوں کو ان کی مطلوبہ تمام چیزیں میں فراہم کروں گا، اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس ایک قطرے سے شاید دریا میں تو کمی آ جائے لیکن رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاستجابہ، تم اللہ سے دعا کرو اور تم یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، تم یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غفلت والے دل کے ساتھ ہو، بے پرواہ ہو کر ہو، جس میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو۔ فرمایا اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں، بس زبان پر جو ایک رٹے کے الفاظ ہیں وہ الفاظ دہرا دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے جس دعا میں انسان اپنے دل و دماغ کے ساتھ، اپنے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ اول تو آج کل دعائیں مانگی ہی نہیں جاتی، اور اگر کوئی دعا کرتا بھی ہے چند الفاظ پڑھ لیے، دل و دماغ متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی انسان سنجیدگی کے ساتھ، باوقار انداز میں، باوضو ہو کر، ندامت کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا پھر ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہی انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بسا اوقات وہ چیز عطا کرنا بندے کے حق میں مفید نہیں ہوتی، چونکہ اللہ مستقبل کا علم رکھتا ہے، انسان کے پاس مستقبل کا علم نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے آنے والی کسی مصیبت کو، بڑی تکلیف اور آزمائش کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، بسا اوقات یہ دعا انسان کے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اس لیے جب وہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا بدلہ دیکھے گا، اسے جو انعامات اور نعمتیں ملیں گی تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ ہر دعا کا بدلہ آج مجھے آخرت میں دے دیتا۔ تو مسلمان کی دعا قبول ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کی یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، یا اللہ رب العزت آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور یا نمبر 3، اللہ رب العزت اس دعا کو انسان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور سلف، ان پر جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت پھر دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جب انہوں نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، تو وہ جو پیغمبر آخر الزمان بھیجنے والا ہے،
انہیں ہماری ہی اولاد میں مبعوث فرما، اور وہ پیغمبر آ کر لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اے اللہ اس پیغمبر کو ہماری اولاد میں مبعوث فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبادت کے بعد دعا اللہ قبول کرتا۔ جب انسان فرض عبادت ادا کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، اللہ کے نام پہ صدقہ دے، اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو دعا فرمائی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور اے اللہ میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے تو بچا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ نے اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بتوں کی عبادت سے بھی محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پھلوں کی بھی خوب فراوانی کی، بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو جب بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول فرماتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ رب العزت سے مانگتے تھے۔ غزوہ بدر کا معرکہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے 313، کفار کی تعداد 1000، تمام اسلحہ ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم، گھوڑے بھی کم، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بڑی گڑ گڑا کر دعا کی۔ آپ نے ایسی دعا کی، ایسی دعا، صحابہ اکرام کو بھی رونا آ گیا تھا۔ فرمائے اے اللہ اگر آج یہ مسلمان شہید ہو گئے تو روئے عرض پر تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ سجدے میں گئے ہیں، اللہ سے ایسا مانگا کہ اللہ نے پھر آسمان سے 3000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج ہم جتنا لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے آزار پیش کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس کا 10% حصہ اللہ سے مانگتے اللہ اتنا خزانہ دے دیتا، اتنا نواز دیتا، صرف اسے نہیں نسلوں کو بھی نواز دیتا۔ لیکن انسان نادان ہے، خزانوں کے مالک رب سے نہیں پکارتا۔ جس انسان کے پاس اس خزانے میں سے تھوڑا سا مال ہے اس کے سامنے آہوزاری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی جب بھی کوئی موقع ہوا اللہ سے دعا فرماتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ ہے، کچھ نازیبہ کلمات بھی کہہ دیتی ہے، آپ دعا کرو اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے، آپ اللہ سے دعا مانگو وہ مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ بس حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ زبان حال سے کہنے لگے میں دوڑتا ہوا اب گھر کی طرف جا رہا تھا کہ دیکھتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی۔ حضرت ابو ہریرہ گھر کے دروازے پر پہنچے، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، والدہ کے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دستک دی، والدہ نے فرمایا بیٹا ٹھہرو، یہاں تک کہ والدہ نے غسل کیا اور نئے ایک لباس پہنا، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے آئی اور اسی موقع پر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا تھا، اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی آ گئے، کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے بارش نہیں ہوئی، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، زمینیں بنجر اور ویران ہو گئی، پانی بالکل موجود نہیں، آپ دعا فرمائیے اللہ بارش برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو بارش برسا۔ ابھی نماز ختم ہو کر باہر نہیں نکلے تھے، اتنی بارش برسنا شروع ہو گئی، اتنی بارش 1 ہفتے تک مسلسل بارش برستی رہی۔
یہاں تک کہ پانی کے نالے بہنے لگ گئے، جہاں سے کوئی آتا وہ کہتا خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی۔ اگلا ہفتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، پھر ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ اب دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ بارش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس بارش کو پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں پر بہا، اے اللہ مدینہ والوں پہ روک دے۔ آپ کی دعا تھی اور اللہ نے بارش کو روک دیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، آپ انگلی سے اشارہ کرتے بادل کو کہ یہ بادل ادھر ہو جاتا، اسے کہتے وہ بادل ادھر ہو جاتا، تو یہ بادل پھر مدینہ کے اطراف پہ برسے، مدینہ پہ نہیں برسے۔ جب ہم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے ایسا لگتا تھا آسمان ایسا صاف ستھرا تھا، دھوپ اتنی شدت سے تھی لگتا تھا کہ کہیں بارش ہوئی ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک ہفتے سے بارش برس رہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب بھی کوئی موقع ہوا اللہ سے مانگا، انسان کو جب بھی دعا ہو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ رب العالمین انسان کے آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، وہ ساتوں سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن آنسو کے قطرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب انسان آنسو بہا دے اللہ رب العالمین ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عروہ بن ابی الجعد باریقی کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضور کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت میں، تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ عروہ بن ابی الجعد کہتے میں وہاں سے گیا، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، گھر لوٹنے سے پہلے پہلے تجارت میں مجھے 40,000 دراہم کا نفع ہو گیا، 40,000 دراہم کا نفع ہو گیا، گھر لوٹنے سے پہلے پہلے اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرما دی۔ اس لیے انسان ہمیشہ جب بھی ہو رب العالمین سے دعا کرے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں بھی یہی بات تھی، جب بھی کوئی مشکل آتی وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ایک واقعہ نقل کیا علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں۔ ایک صحابی تھے ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک ویرانہ تھا، ان کے پاس سامان بھی تھا، اپنی سواری بھی موجود تھی، زاد راہ اور توشہ بھی تھا۔ اچانک وادیوں کے درمیان میں کہیں سے کوئی لٹیرا ڈاکو آیا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور ابو معلق انصاری سے فرمانے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اور یہ مال بھی لوں گا۔ انہوں نے کہا لینا ہے تو مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں، میں دونوں کام کرتا ہوں، قتل بھی کرتا ہوں، مال بھی لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی تم مہلت دو۔ کہا پڑھو۔ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری مدد فرما، اس ویرانے میں کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے، اس کے پاس ہتھیار موجود ہیں، میرے پاس ہتھیار نہیں۔ دعا کر رہے تھے، اچانک کوئی شخص دیکھا جس کی قد و قامت گویا آسمانوں کی طرح بلند، سفید لباس میں تھا، اس نے تلوار لی اور ڈاکو کو وہیں قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے اللہ سے ایسی گڑ گڑا کر دعا کی، میں نے رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے توفیق دے اور تو مجھے اجازت دے میں اس کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی تو میں تمہاری مدد کے لیے آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ انسان جب بھی اللہ سے مانگتا ہے رب العالمین انسان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرات سلف کی یہی عادت تھی، جب بھی کوئی مشکل آئی اللہ سے مانگتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ ایک معمولی چیز ہے، لیکن یہ اشارہ کیا مسلمان کی سب سے پہلی نظر اگر ہو وہ رب العالمین پر ہو، اور ہمیں رب العالمین یاد آتا ہے سب سے آخر میں۔ تمام دنیا والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، سب سے مانگ لیتے ہیں، جب ہر در سے مایوسی ہوتی ہے پھر اللہ کا در یاد آتا ہے۔ حالانکہ مسلمان وہ ہیں جس کی پہلی نظر رب العالمین پر ہو، وہ سب سے پہلے آئے تو اللہ کے دربار میں اور اللہ رب العزت سے مانگے، اور اللہ رب العزت پھر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ محمد نام کے 4 محدثین تھے، محمد بن نصر مروزی، محمد بن جریر طبری، محمد بن منذر، محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ یہ 4 محدثین ہیں، چاروں کا نام محمد تھا۔ اب یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کریں اور آنے والی امت تک ہم ان حدیثوں کو پہنچائیں۔
یہ لوگ ایک گھر میں جمع ہو گئے اور حدیثیں لکھنا انہوں نے شروع کر دی۔ اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، چمڑوں پر گتوں پہ لکھا جاتا تھا، تو اب یہ لکھ رہے تھے چاروں محدثین حدیثوں کو۔ تو کھانے کا وقت ہوا، ان کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں تھا۔ سوچنے لگے اگر ہم لوگ ذریعے معاش میں لگ گئے اور کاروبار میں لگ گئے تو یہ حدیثیں امت تک پہنچیں گی نہیں۔ یہ اپنے دور کے بڑے محدثین تھے، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک آدمی ہم میں سے جائے اور وہ کچھ کما کے لے آئے، اور باقی 3 ساتھی حدیثیں لکھتے رہے۔ دوسرے دن دوسرا جائے گا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، تو اس طرح ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی اور حدیثیں بھی ہم لکھ کر آنے والی امت تک پہنچا بھی دیں گے۔ انہوں نے قرآن دازی کی تو نام نکلا محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بڑے محدث ہیں، ان کا نام نکلا۔ اب یہ چلے گئے، یہ تینوں محدثین حدیث لکھ رہے ہیں اس مکان میں۔ محمد بن نصر ڈائریکٹ گئے مسجد، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے بڑے روئے اور کہا اے اللہ، ہم چاہیں تو ہم دنیا میں لگ جائیں لیکن یہ حدیث کا کام ہم سے رہ جائے گا، امت تک یہ حدیثیں نہیں پہنچیں گی۔ اے اللہ، دنیا بڑی حقیر چیز ہے، ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی اس میں لگ جائے، ہماری زندگی دین میں لگے۔ اے اللہ تو ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ سے رو کے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس دور کے مصر کے حکمران تھے احمد بن طولون، یہ اس دور کے مصر کے بادشاہ ہیں۔ اتفاق سے یہ اس وقت گھر میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد بن طولون اٹھو، اور فلاں جگہ پر 4 محدث ہیں، ان کا نام محمد ہے، اور وہ چاروں میری حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کھانا نہیں ہے، زادِ راہ اور توشہ نہیں ہے، جاؤ ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ اسی ٹائم یہ بادشاہ احمد بن طولون گھبرا کے اٹھا، اپنے وزراء کو بلایا، کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے تو تم ایسا کرو مختلف قسم کے کھانے بنواؤ۔ چنانچہ باورچیوں نے مختلف قسم کے رنگا رنگ قسم کے کھانے بنوائے۔ جب کھانے بن گئے، وزراء نے اپنے ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹیں لی ہیں، بادشاہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جو جگہ بتائی گئی تھی وہیں گئے، تلاش کرتے اس جگہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا محمد بن نصر مروزی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو گئے ہیں باہر روزی کمانے کے لیے، رزق کے لیے، ہمیں پتہ نہیں۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کارندوں سے کہا جاؤ اسے تلاش کرو۔ تلاش کر رہے تھے دائیں بائیں، اتنے میں ایک مسجد چلا گیا، کیا دیکھا محمد بن نصر مروزی سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اس شخص نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا محمد اٹھو، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور بادشاہ خود کھانے لے کر تمہارے دروازے پہ آئے۔ محمد بن نصر مروزی اٹھے اور بادشاہ نے انہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، مختلف قسم کے رنگا رنگ کھانے ان کو کھلائے، جس جگہ رہ رہے تھے وہ جگہ خرید کر ان کو دے دی، وقف کر دی، اور کہا جب تک تم یہاں موجود ہو تم حدیثیں لکھتے رہو، تمہارا کھانا پینا، تمہاری ضروریات، تمہارا خرچہ سب کا سب میرے اوپر ہوگا۔ وہاں جگہ خرید کر اسے وقف کر دی اور ان کے تمام اخراجات بادشاہ نے پھر برداشت کی۔ تو اللہ انسان کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ اندازہ کرے اللہ نے بادشاہ کو خدمت میں لگایا، وزراء کھانے لے کر آ رہے ہیں، صرف ایک ٹائم کا نہیں، زندگی بھر کا سامان اور راشن کا اللہ نے بندوبست کرا دیا، جگہ بھی وقف ہو گئی اور بادشاہ بھی خدمت کے لیے قدموں میں آ گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا دعا اللہ سے انسان مانگے، رب العالمین انسان کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے۔ جب بھی انسان ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، نماز ختم ہوتی ہے فوراً اٹھ کے بھاگتے ہیں، جیسے جیل میں تھے اور دروازہ کھلا ہے تو بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے خدا کے گھر میں آئے، رب العالمین نے تجھے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، نماز کے بعد کچھ اللہ سے مانگ، فرائض کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الدعاء اسمع، اللہ تعالیٰ کون سی دعا قبول کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کی دعا اور رات کے آخری پہر کی دعا۔ رات کے آخری حصے میں جب انسان تہجد میں اٹھتا ہے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور جب انسان نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔
اس لیے اللہ سے مانگنے کی عادت بنانی چاہیے. انسان مانگتا رہے، اللہ دعا ضرور قبول کرے گا. یا دنیا میں وہی چیز دے دے گا، یا اللہ کسی مصیبت کو دور کر دے گا، یا اس دعا کو اللہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دے گا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور دلائل النبوہ میں ایک واقعہ لکھا. ایک مجاہد جہاد کے سفر کے لیے نکلے. ان کے پاس سفر میں ایک گدھا تھا جس پر ان کا سامان بھی تھا، زادرہ بھی تھی. اب یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں اچانک ایسا ہوا کہ گدھا نیچے گرا اور اس میں پاؤں رگڑے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے وہ مر گیا. اس مجاہد نے دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا، کہنے لگا ابھی تو میرے ساتھی مجھ سے چلے جائیں گے، میرے پاس تو سواری کوئی نہیں. میں نے تو ارادہ کیا تھا میں جہاد کے لیے جاؤں. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ جسم میں روح بھی تو ڈالتا ہے، جسم سے روح بھی تو نکالتا ہے، زندگی بھی تو دیتا ہے، موت بھی تو دیتا ہے. یا اللہ تیرا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، لیکن اے اللہ میں میدان جنگ تک پہنچ جاؤں، وہاں کے بعد اگر یہ میرا گدھا اور میری یہ سواری ہلاک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اے اللہ مجھے جہاد سے محروم نہ فرما، میری سواری کو زندہ فرما. اب یہ دعا کر رہے تھے، کیا دیکھا وہ گدھا اٹھا، اپنا سر ہلانے لگا، اپنے کانوں کو جھاڑنے لگا. انہوں نے سامان رکھا اور آگے کا سفر شروع کر دیا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے. وہی ماں کے پیٹ میں پانی پہ نقشہ بناتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں انسان کی تصویر بناتا ہے. دنیا میں کوئی مصور ایسا ڈھونڈ کے لاؤ جو پانی پر تصویر بنائے. اللہ نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تیرے رب نے تجھے کس طرح پیدا کیا، کیسی خوبصورت تیری تصویر بنائی، تیرے اعضاء کو کتنا اعتدال کے ساتھ، کس طرح تناسب کے ساتھ بنایا. انسان بھی کیسا نادان ہے. 9 مہینے تک جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، تو کیا دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ غافل ہو جاتا ہے؟ پھر اللہ کو نہیں پکارتے، کبھی ایک دربار، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک عامل کے پاس، خدا سے نہیں مانگتے. جس رب نے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو 9 مہینے تک کھلایا اور پلایا اور اس کے لیے راستہ آسان کیا، ثم السبیل یسرہ، 4 اور 5 پاؤنڈ کے وزنی بچے کو اللہ نے تنگ و تاریک راستے سے دنیا میں لایا، کیا وہ اللہ آگے رزق نہیں دے گا؟ پھر کیوں انسان رب سے تعلق کم کرتا ہے؟ رب العالمین کے پاس رزق کے خزانے، اس لیے رزق کے معاملے میں جو دعا ہے انسان اللہ سے کرے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مصر کی جامع مسجد میں گیا. اس کے پاس 1000 درہم تھے تھیلی میں. اس نے ایک ستون کے ساتھ وہ دراہیم رکھ دیے اور اس نے اپنی عبادت کی، نماز پڑھی، اسے یاد نہ رہا اور یہ وہاں سے چلا گیا. 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور اسے یاد آیا کہ فلاں مسجد میں تو میں نے دراہیم رکھے تھے ستون کے پاس. اتفاق سے اس کا اسی مسجد کے پاس سے گزر ہو رہا تھا. کہا جاتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں شاید میرے وہ دراہیم لوٹ آئیں. تو یہ دوبارہ اسی مسجد پہنچا اور اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ 1 سال قبل میں یہاں آیا تھا اور میں نے دراہیم رکھے تھے اور میں بھول کے چلا گیا. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے دراہیم کو لوٹا دے. یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اتنے میں ایک بوڑھی عورت اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی. اس کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی. اس بوڑھی اماں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا بیٹا کیا دعا کر رہے ہو؟ کہا میرے 1000 درہم تھے، 1 سال قبل میں نے یہاں رکھے تھے، میں بھول گیا تھا، وہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے لوٹا دے. اس اماں نے پوچھا وہ جو دراہیم جس تھیلی میں تھے اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے تھیلی کا رنگ بتایا. تھیلی کو جس چیز سے باندھا گیا تھا اس رسی کا اس نے رنگ بتایا. تھیلی میں جتنے دراہیم تھے ان کی تعداد بتائی. اس اماں نے وہ تھیلی لی، سب باتیں اس کی درست تھیں. اماں نے وہ تھیلی اس کو حوالے کر دی. کہا بیٹا 1 سال قبل یہ تھیلی مجھے ملی تھی اور میں 1 سال سے تلاش میں تھی کہ یہ جس کی ہے میں اس کو لوٹا دوں. تو اللہ بندے کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ 1 سال بعد بھی اللہ نے اس کی رقم اس کو واپس لوٹا دی. جب مال حلال کا ہو اور انسان مخلص ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا. جب کہیں مال ضائع ہو دیکھنا کہیں مال حرام کا تو نہیں ہے. نمبر 2 کہیں زندگی میں اخلاص کی کمی تو نہیں ہے. نمبر 3 کہیں زکوٰۃ تو شاید تو نے ادا نہیں کی. اور نمبر 4 کسی کے مال پہ کہیں قبضہ تو نہیں کیا تھا.
اگر یہ باتیں ہوں گی تو مال نصیب نہیں ہوگا۔ مال جب بھی حلال کا کمایا ہوا ہو، مال کا حق ادا کیا ہو، اللہ ہر جگہ اس مال کی حفاظت فرماتا۔ غیر مسلم بھی ہو، انگریز بھی ہو، اگر وہ بھی مال کا حق دے رہا ہے، اللہ غیر مسلم کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب آگ بیتی، اپنی زندگی کے حالات انہوں نے لکھے، اسی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا سہارنپور شہر کا۔ کہاں اس شہر کے اندر بہت سی انگریزوں کے مکانات اور کوٹھیاں بھی تھیں۔ یہ لوگ کبھی کبھی سال میں 1-2 مہینے کے لیے وہاں آتے تھے، باقی یہ لوگ اپنے علاقوں میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے مکانات میں مسلمان چوکیدار رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں قریب میں آگ لگ گئی، اور آگ لگتے لگتے مکانات جلنا شروع ہو گئے، جلتے رہے۔ قریب تھا کہ درمیان میں ایک انگریز کا مکان تھا، وہ بھی جل جائے۔ تو جو چوکیدار تھا مسلمان، وہ دوڑتا ہوا اپنے انگریز مالک کے پاس پہنچا، کہا حضرت مکانات کو آگ لگ گئی ہے اور آگ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ کا مکان جل جائے گا، جلدی اٹھیے، کوئی انتظام کیجیے، مکان میں ساز و سامان جل جائے گا۔ اس انگریز نے توجہ نہ کی، پھر اس نے ان کو ہلایا، حضرت آپ کو کہہ رہا ہوں آگ لگ گئی ہے، آپ کے مال کو نقصان ہوگا، پھر اس نے توجہ نہ کی۔ پھر اس نے دوبارہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، چوکیدار نے کہا حضرت آگ بہت زیادہ ہے، آپ کا سامان جل جائے گا، اٹھیے۔ اس نے کہا نہیں، میرے سامان کو کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان چوکیدار نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا میں نے ایک مسلمان عالم سے سنا تھا، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، مال کا صحیح حساب کر کے اللہ کے نام پہ دیتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کہا میں نے جتنا حصہ بنتا تھا میں نے اتنا نکال دیا ہے، اس لیے میرا مال ضائع نہیں ہوگا، خدا تمہارا بھی ہے، خدا میرا بھی ہے۔ وہ مسلمان کہتا ہے میں چلا گیا، میں جب وہاں پہنچا دیکھا واقعی ارد گرد کے سارے مکانات جل گئے اور اس انگریز غیر مسلم کا مکان درمیان میں محفوظ تھا۔ جب انسان مال کا حق ادا کرتا ہے، اللہ مال کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، دعا صرف رب العالمین سے ہو۔ انسان اللہ سے جب بھی گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ پھر ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، انسانی عقل بھی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے اللہ اسباب کیسے پیدا کرتا ہے۔ میں ماضی قریب کا ایک واقعہ عرض کروں۔ عربی کی ایک کتاب ہے موسوعۃ القصص، اس میں بھی ہے، اور اردو کی کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ سعودی عرب کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر احمد، یہ ہڈیوں کے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے اور اپنے ملک میں بڑے نامور تھے۔ کوئی بھی آپریشن کرنا ہوتا تو لوگ ان کے پاس رجوع کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں ایک علاقے میں جانا تھا اور وہاں ایک سیمینار میں انہوں نے شرکت کرنی تھی اور مقالہ پڑھنا تھا، اور انہیں اعزازی شیٹ وہاں ملنی تھی کہ انہوں نے ملک بھر میں بڑی خدمت کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا، ہم تقریباً پونا گھنٹے کا سفر ہوا، اچانک جہاز کے اندر اعلان ہوا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی آ گئی ہے، ہم قریب کے ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، پھر دوسرا متبادل جہاز ہوا تو اس میں جائیں گے۔ اب یہ جہاز اتر گیا، اب یہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ ہوں، سارے مسافر بھی ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہیں، اعلان یہ ہوا کہ متبادل جہاز تو کوئی نہیں، شاید 14 سے 15 گھنٹے لگ جائیں، اس کے بعد کوئی جہاز آئے گا، اس لیے آپ لوگ تسلی میں رہیں۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، 14 گھنٹے لگیں گے، مجھے تو اگلے دن فلاں وقت صبح وہاں پہنچنا ہے، مقالہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں، البتہ تم نے جس جگہ جانا ہے وہاں کا سفر یہاں سے تقریباً 4 سے 4.5 گھنٹے کا ہے، اتنا لمبا سفر نہیں، اگر تم یہاں سے گاڑی میں چلے جاؤ تو تم پہنچ جاؤ گے، تم جہاز کا انتظار نہ کرو۔ ان کو یہ بات سمجھ آئی، کہتے میں نے ایک گاڑی بک کروائی اور گاڑی میں ہم بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ کہا چلتے رہے، 1 گھنٹے کا سفر ہوا تھا، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، آندھی آ گئی، بہت تیز ہوائیں چلنے لگ گئیں، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ ڈرائیور نے کہا تھوڑی دیر کہیں ٹھہر جاتے ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہے، جیسے یہ ختم ہو پھر سفر کریں گے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر احمد کہتے میں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ کہا قریب میں ہم اسی دیہات تھا، ہم اس کے اندر گئے، کوئی گھر تلاش کرنے لگے، ایک جھونپڑی نظر آ گئی، جھونپڑی میں گئے، آواز دی، کہا ہم نے ٹھہرنا ہے، صبح ہم آگے جائیں گے۔ اندر سے ایک بوڑھی اماں باہر آئی، پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا اس طرح جہاز خراب ہو گیا، ہم گاڑی میں بیٹھے تھے لیکن آگے کا سفر مشکل ہے، ہم ٹھہریں گے پھر آگے چلے جائیں گے۔ اس اماں نے ان کو اپنی جھونپڑی میں بلا دیا، جو گھر میں پکا ہوا تھا، عرب کے لوگ مہمان نواز ہیں، انہیں کھانا کھلایا۔ اس ڈاکٹر نے پوچھا میرے موبائل میں چارجنگ نہیں ہے، کیا آپ کے پاس چارجنگ ہوگی؟ اس نے کہا یہاں ہمارے ہاں بجلی کوئی نہیں۔
تو اب وہ کہتی جب اس نے کھانا کھلایا تو جھولا تھا اس میں ایک بچہ رونے لگ گیا، بڑا دبلا پتلا کمزور سا بچہ تھا، وہ رو رہا تھا۔ اس اماں نے اٹھایا اور یہ کہنے لگی کہ اے اللہ تو نے میری سب دعائیں قبول کی ہے، ایک دعا ہے، اے اللہ تو میرے اس بچے کو صحت عطا فرما دے، تو میری یہ دعا بھی ضرور قبول کرے گا۔ اس ڈاکٹر نے پوچھا تیری کون سی دعا ہے؟ اس اماں نے کہا ایک دعا یہ ہے، یہ میرا جو بچہ ہے یہ میرا پوتا ہے، میرے بیٹے کا میری بہو کا انتقال ہو گیا اور ان کی یہ ایک نشانی ہے اور یہ ہڈیوں کا بیمار ہے، ہڈیوں کا مریض ہے۔ میں نے اپنے طور پہ علاج کیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے کسی نے کہا ڈاکٹر احمد سعودیہ کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، اگر وہ آپریشن کریں اس کا علاج کریں امید ہے اللہ اس کو صحت دے دے گا۔ تو اس اماں نے کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو نے میری ہر دعا قبول کی، یہ زندگی کی آخری دعا ہے، تو ڈاکٹر احمد کو میرے پاس لیا، میں بچہ اس کے حوالے کروں وہ آپریشن کریں تاکہ اللہ اس کو صحت دے دے۔ وہ اماں یہ کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کہتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے کہا میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، بچہ مجھے دو، میں ہی اس کا آپریشن کروں گا۔ دیکھیں اللہ نے اسباب کیسے بنائے۔ جہاز خراب ہوا، اسے جہاز سے اترنا پڑا، گاڑی کا سفر شروع کیا، راستے میں بارش لگ گئی، تیز و تند ہوائیں چلنے لگ گئی اور وہ خود جھونپڑی میں اماں کے پاس آیا اور بچے کو لیا اور اس نے علاج کیا، آپریشن کیا۔ اللہ نے بچے کو صحت عطا فرما دی۔ تو جب اللہ دعا قبول کرتا ہے تو یوں اسباب پیدا کرتا ہے۔ مسلمان مانگے تو صحیح اللہ سے جب بھی کسی نے مانگا ہے اللہ نے ضرور دعا قبول کی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، رب العالمین کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک خاتون کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، مسلمان خاتون تھی، عرب کی، 4 اس کے بچے تھے۔ تو جب بھی افطاری کا ٹائم آتا تو یہ ماں دعا کرتی، اپنے معصوم بچوں کو کہتی تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں محل دے اور اس محل کے سامنے نہر بھی ہو، نہر ہو اور اللہ ہمیں خوبصورت محل اور گھر عطا کرے۔ تو یہ ماں بھی دعا کرتی، چھوٹے معصوم بچے بھی افطاری کے وقت دعا کرتے۔ اس کا جو شوہر تھا وہ غریب تنگ دست تھا، تو وہ ہنسنے لگ جاتا، کہا اللہ جھونپڑی دے دے بڑی بات، تو اللہ سے محل مانگتی ہے اور محل بھی وہ جس کے آگے نہر، یہاں تو پورے شہر میں نہر ہی کوئی نہیں، پورے علاقے میں نہر کوئی نہیں، یہ مانگ اللہ سر چھپانے کی جگہ دے دے۔ اس نے کہا نہیں اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ چند دن ہی گزرے تھے، اس کا شوہر عصر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد سے آ رہا تھا، وہیں علاقہ قریب میں ریاض میں ایک بڑا ہی مالدار انسان تھا اور اس کی اس سے ملاقات ہوئی، پہچانتا نہیں تھا اس کو۔ اس نے کہا میرا ایک محل ہے جو میں نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، اب میں دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہوں، ایک حصے میں میرا والد رہتا ہے، باقی بہت بڑی جگہ ہے، وہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی جس سے پہلی میری ملاقات ہوگی میں اس کو یہ ہدیہ دوں گا۔ مکان کے کاغذات اس کے پاس تھے، کہا یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، لے جاؤ۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنا بڑا مالدار انسان اور ایسا خوبصورت گھر وہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں دے رہا ہوں، لے لو۔ وہ لے کر گھر آیا تو بڑا خوش، اپنی گھر والی سے کہا تیری دعا تو قبول ہو گئی، اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت گھر عطا کر دیا، لیکن تو نے تو دعا میں یہ بھی کہا تھا کہ اس گھر کے سامنے نہر بھی ہو، تو نہر تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ بھی ہوگی، کسی سے پوچھتے ہیں۔ یہ ایک عالم کے پاس گئے، کہا میری بیوی نے دعا کی تھی اللہ نے محل تو دے دیا لیکن اس نے نہر بھی مانگی تھی سامنے ہو۔ اس نے کہا تمہارے گھر کے سامنے کیا ہے؟ کہا ہمارے محل کے سامنے بڑی خوبصورت مسجد ہے، اس سے زیادہ خوبصورت مسجد پورے علاقے میں کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہی تو نہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس پہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا نہیں باقی رہے گی۔ فرمایا یہ مسجد ہے نہر جس میں جانے سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ نے کیسی دعا قبول کی، محل بھی عطا کیا اور جامع مسجد کے قریب عطا کیا۔ تو دعائیں تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، اس لیے انسان پر جب کوئی پریشانی آئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور مانگے۔ رب العالمین انسان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق